اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل على سيدنا ومولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی، والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع دور حاضر کے مطابق اہم ترین موضوع ہے۔ آج جو میرے ساتھ اسکالر حضرات ہیں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، ڈاکٹر طاہر امید تنولی اور ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ ماہر نفسیات ہیں، یہ تینوں حضرات آج میرے ساتھ ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دور حاضر کا نوجوان اور معاشرتی اصلاح کے تقاضے۔ ناظرین کرام، علامہ نے کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے ضمیر میں، اپنی ذات میں اور تاریخی احوال میں بالکل مختلف ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن حکیم میں، تربیت کے باب میں قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اور تمہیں اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے ان کو روکتے ہو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تعلیم دو، ان کو میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور ان کو قرآن حکیم کی تلاوت اور قرآن حکیم کی تعلیم دو۔ ناظرین کرام، اس میں بڑی حکمت ہے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ یہ محبت کیوں سکھاؤ؟ اس لیے کہ قرآن حکیم نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے، اور رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جایا۔ یہ جو نوجوان نسل ہے، ان کی اگر آپ نے تربیت کرنی ہے، اگر ان کی اصلاح کرنی ہے تو آپ کو اپنے اس دور کی طرف دیکھنا ہوگا اور وہاں سے آپ کو اکتساب فیض، اکتساب نور، اکتساب ضیاء آپ کو حاصل ہوگا کہ جس دور میں وہ لوگ جو تھے جن میں دنیا کی تمام برائیاں تھیں، سوائے اس کے کہ ایک بات ان میں تھی، بہادری تھی، اور وہ لوگ جو تھے فیاض ہوتے تھے، سخی بہت تھے، مہمان نوازی بہت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کی جتنی برائیاں، جتنے ظلم ہو سکتے ہیں، جتنے جبر ہو سکتے ہیں، جس معاشرے میں تھے، لیکن اس معاشرے میں جب انہوں نے وہ جو بیسٹ ماڈل اختیار کر لیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ اسوہ کاملہ، وہ جو ایک عالمی اسوہ تھا، وہ جب انہوں نے اختیار کر لیا، جب اپنے سامنے وہ ماڈل رکھا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو تھے وہ دنیا پھر انہوں نے کس طرح حکمرانی کی، کس طرح انہوں نے فتوحات کی، کس طرح انہوں نے تبلیغ اسلام کی۔ مصعب بن عمیر
ان کے لفظوں سے بھول چڑھتے تھے، ان کی پھر آواز میں جو اللہ تعالیٰ نے تاثیر زبان میں دی تھی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کی جرت شجاعت کو کون نہیں جانتا۔ یہ نوجوان ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں: عبداللہ بن مسعود، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ، اسامہ بن زید، عمار بن یاسر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، پھر محمد بن قاسم، بعد والوں میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، اور میدان بدر کے معوذ اور معاذ، سلطان محمد فاتح، یہ سب نوجوان تھے۔ تو ان نوجوانوں کو کامرانیاں اور کامیابیاں کس لیے حاصل ہوئیں؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا اعتماد تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری منزل مقصود کیا ہے، اور مقاصد جلیلہ ایک انسان کے کیا ہیں۔ اسی لیے اقبال کی زبان میں کہتا ہوں جو انہوں نے نوجوانوں کو کہا تھا: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اور کہا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کو موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہماری جو منزل مقصود ہے، ہمیں جو رہنمائی ملنی ہے، وہ جو ہمیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن کا۔ آج کے نوجوان نسل کو یہ معاشی اصلاح جو ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو نوجوانوں کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں نوجوانوں کو، آپ بھی ڈاکٹر تنولی بھی۔ تو دور حاضر کا نوجوان بے چین ہے، اضطراب میں ہے، ذہنی خلفشار میں ہے، بکھرا ہوا ہے، اس کو اصلاح اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے، ٹھیک، اور عالمی سطح پر نوجوانوں پر مشتمل آبادی والے ممالک میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ تو اس لیے اس موضوع کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک، ہمارا مستقبل بھی، ہمارا مستقبل یہی ہے۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ قرآن کریم میں سورہ لقمان نے حضرت لقمان کی زبان سے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کروائی گئی ہیں وہ مشعل راہ ہیں۔ آپ نے اسماء گرامی لیے بہت سارے صحابہ کرام کے، ان میں حضرت علی بھی بہت نمایاں ہیں۔ آپ آغاز میں، جوانی میں، نوجوانوں کے سالار، بچپن سے جی ہاں، اتنی منتشر ہے نوجوان نسل، ان کی اکثریت ظاہر ہے اس میں اچھے بھی ہیں اور بہت مجتمع فکر والے بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو تربیت گاہ ہوتی ہے گھرانہ، ماں باپ کی آغوش، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیں اسکول اور نصاب تعلیم، اس کے بعد ہے کہ معاشرے میں عملاً ان کے سامنے کون سے ماڈل ہوتے ہیں۔ جب ہمارے علم میں اور ہمارے تجربے میں کوئی یکسانیت نہیں ہوتی، پڑھتے ہم کچھ ہیں اور عملاً ہم دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں، تو لا محالہ اس کا ایک ریاکشن پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرض کریں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی سچ بولنا چاہیے اور سفارش نہیں کرنی چاہیے ناجائز، اور عملاً بغیر جھوٹ بولے اور بغیر غلط سفارش کیے ہمارا کوئی کام نہیں چل رہا ہے، اور تعصب ٹیچر کی نظر میں سب طلبہ برابر ہیں۔ بالکل بالکل، ہمارے اگر کسی کے نظریات ملتے ہیں، جی ہاں، ہماری جماعت سے ہے، بالکل اس کی فل سپورٹ ہے، صریحاً دوسرے کو ہم نے رگڑا دینا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے قرآن و سنت کے عین مطابق سمجھا جائے گا کہ جی اس طرح تو خدمت اسلام ہم کر رہے ہیں۔ تو خیر، جب یہ دو عملی ظاہر ہوتی ہے نوجوان پر، جو بالکل فریش ہے اور دنیا کو اپنی نظر سے دیکھنا چاہ رہا ہے، مخلص بھی ہے، تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ میرے علم میں اور عمل میں اور سماج میں کیا مصیبت چل رہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ دینی تعلیمات کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے پاس، اکثریت کے پاس معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ گھر میں غازی صاحب اگر ماں باپ یہ متوجہ نہیں کریں گے اس کام کی طرف، اور اسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، اور یہ نہیں جانیں گے کہ ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں جواب دہ ہونا ہے الٹیمیٹلی، تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اس کے بعد جب بچہ اسکول میں یا کالج میں چلا جائے گا تو اس پر ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ اس نے انگریزی بولنی اور سیکھنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی زبان سے اردو نکل گئی تو چلیے اسے اسکول سے نہیں نکالا جائے گا لیکن برا سمجھا جائے گا، اور اگر اپنی مادری زبان پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا پشتو اس کی زبان سے نکل گئی تو اسکول سے خارج کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے
قومی زبان بھی اگر بولتا ہوگا تو سمجھا جائے گا یہ تھرڈ کلاس آدمی ہے، نچلے طبقے کا آدمی ہے، اور اسے قریب نہیں آنے دیں گے اور اسے بہت نمایاں ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ بہت عرصے سے ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے بہترین علوم صرف انگریزی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، زبانوں یہ چینی ویسے ترقی کر گیا، ویسے ہی ترقی، روسی بھی ویسے ترقی کر گیا، جاپان ویسے ترقی کر گیا، ترکی ویسے ترقی کر گیا، فرانس والے ویسے ترقی کر گئے، جرمنی والے وہ انگریزی میں جواب نہیں دیتے۔ آپ جرمن سے انگریزی میں بات کریں، میں فرانس گیا ہوں کئی مرتبہ، آپ وہاں بات کریں تو وہ آپ کو بات کا جواب نہیں دے، وہ کہتے ہیں پہلے فرانسیسی میں بات نہیں تو اردو بولو۔ ایسا ہی ہے۔ چوئن لائی کا قول ہے نا جی، انہیں بہت اچھی انگریزی آتی تھی، وہ سنتے تھے سوال انگریزی میں، جواب چینی میں دیتے تھے اور اپنے ترجمان سے کہتے تھے ترجمہ کرو۔ تو انہیں کہا گیا کہ آپ انگریزی بول سکتے ہیں تو آپ براہ راست انگریزی میں جواب دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں قوم کو کہ ہم گونگے نہیں ہیں، ہماری اپنی ایک زبان ہے۔ یہ جو عظمت ہے نا کردار کی، یہ اسی تربیت سے اور اصلاح سے اور ان پہلوؤں کی روشنی میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر تنولی صاحب، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، اور ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ جی غازی صاحب، بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑے جامع انداز سے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ غازی صاحب، نوجوان جو ہیں وہ کسی قوم کی اصل طاقت ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی نازک وقت آتا ہے قوم پہ تو سب سے پہلے نوجوان ہی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، باقی لوگ پھر بعد میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو قرآن مجید بتاتا ہے فما آمن من قوم الا فتیۃ، اس کی قوم میں سے، موسیٰ کی قوم میں سے چند نوجوان ہی تھے جو کھڑے ہوئے ان کے ساتھ اور جا کے ٹکرا گئے فرعون کے ساتھ۔ نہیں، آپ اب تاریخ پاکستان کو دیکھیں تو اصل کردار نوجوانوں کا ہی ہے۔ بھائی صاحب، المیہ یہ ہوا ہمارے ہاں، اسپیشل جب آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی طرف آپ نے جو رکھا تو اس کی دو ڈائمنشنز ہیں۔ ایک تو ان کی اہمیت کیا ہے سوسائٹی میں، اس میں ایک جملے کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، پاکستانی نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستانی نوجوان پوری ملت اسلامیہ سے الگ نوعیت کے نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کردار بالکل مختلف ہے۔ ٹھیک، یہ اس ریاست کے نوجوان ہیں جو ایک مقصد کے لیے بنی ہے، اور اس ریاست کو نوجوانوں نے بنایا ہے۔ یہ جو ورثہ ہے یہ نوجوانوں میں ہم انفارچونیٹلی منتقل نہیں کر سکے۔ اگر ہم نے واقعی نوجوانوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے ان کی تطہیر فکر کرنی ہے، آپ نے ان کو جس کو کہتے ہیں نا کانسیپچل کلیئرٹی دینی ہے۔ درست، آغاز کانسیپچل کلیئرٹی سے غازی صاحب ہوگا، اس کے بعد پھر کریکٹر ویلیوز ہیں، کردار کی جو بنیادی اقدار ہیں۔ لیکن بنیادی اقدار جس طرف ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ فرما چکے، جب تک رول ماڈل درست نہیں ہوں گے اقدار پہ ایمان پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک فکرہ بہت کہا کرتا ہوں کہ لوگ کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتے، ایسے ہی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس طرف بالکل ایسے ہی ہے۔ صوفیاء نے کتنی باتیں کی ہیں، ہاں، سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے صوفیاء کی ہے۔ صوفیاء نے خاموشی کی زبان سے بات کی اور پوری دنیا کو بدل دیا۔ ہندوستان اس کا گواہ ہے پورا۔ ہم اپنے ذرا جتنے سادات کو نکال دیں ڈاکٹر صاحب، بقیہ لوگ ذرا پیچھے جا کے دیکھیں کون تھے۔ ٹھیک ہے، یہ صوفیاء کا فیضان ہے۔ صحیح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے نوجوان کو کنسیپچل کلیئرٹی نہیں دی، وہ کس ریاست کے شہری ہیں، اس ریاست کا مقصد کیا ہے۔ یعنی آپ کا مطلب فکر ان کو جو ہم نے وہ اپنے دینی تھی، منصب سے آشنا کریں، ہاں، ان کو بتائیں آپ دنیا کے مختلف نوعیت کے نوجوان ہیں۔ ہاں، خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زبات ہوا۔ بھائی صاحب دیکھیں، ایک جعلی تصور لیا، ایک مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو۔ ایک جعلی تصور پہ ہٹلر نے اپنی قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ کے پاس حقیقی تصور موجود ہے، یہ وہ تصور ہے جس نے ہجوم کو قوم میں بدلا اور قوم کو ایک ملک کا مالک بنایا۔ پاکستان ایک بہت بڑا معجزہ ہے اس دور حاضر کا، اور ہم اس معجزے کے امین ہیں۔ ٹھیک، ڈاکٹر تنولی، مذہب سے دور کریں قوم کو تو ترقی کرے گی، یہ مذہب کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ ہم پیچھے رہ گئے۔ غازی صاحب عرض یہ ہے، یہ درست ہے بات؟ غازی صاحب عرض یہ ہے، یہاں لارڈ ڈیننگ کی ایک بات آپ کو سنا دوں، چیف جسٹس انگلینڈ، اور اس کی کتابیں ہمارے یہاں، بڑا زبردست آدمی، کمال کی کتابیں اس نے، میں نے اس کی ساری کتابیں پڑھی، اور بڑا قداور تھا، سارے بھائی سارے محکموں کے، نیوی کا ہیڈ، فوج کا ہیڈ، یہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت خوب۔ اسے کہا کہ میں اپنی جوانی میں یہ سمجھتا تھا کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اخلاقیات کے لیے یا قانون کی حکمرانی کے لیے۔ اب میں اس عمر میں ریٹائرمنٹ پہ آ کے سمجھا ہوں کہ دنیا میں کہیں قانون کی پابندی نہیں ہو سکتی
اگر اس کے پیچھے اخلاق کی قوت نہ ہو. اور دنیا میں کہیں اخلاق نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے مذہب کی قوت ہو. ڈاکٹر صاحب دیکھیں انسانی زندگی میں فیصلہ علم سے نہیں قوت ارادہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت بڑا عالم ہو اگر اس کے اندر ول نہیں ہے نا اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھوڑے علم والا آدمی اس کی ول ہو وہ کچھ کر کے دکھا دے گا. ٹھیک. یہ جو ول ہے نا غائی صاحب آپ کی قوت ارادہ اس کو طاقت مذہب سے ملتی ہے, دین سے ملتی ہے. پہلے خیال آئے پھر ارادہ مضبوط ہو. جب آپ کا تعلق اپنے خالق سے ہوتا ہے, آپ کا تعلق ایک ایسی ہستی سے ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کا یہ ایمان ہے کہ کائنات کی قدرت کاملہ رکھنے والی ہستی ہے, آٹومیٹیکلی آپ کی ول کی طاقت بدل جاتی ہے. ٹھیک. آپ پھر قائم ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب کرپشن ہم کر رہے ہیں, ہماری پوری سوسائٹی اس وقت جس بیماری کا شکار ہے وہ کرپشن ہے. کیوں ہے؟ آپ پرائمری سے شروع کریں اپنے کورس کو دیکھنا, پی ایچ ڈی تک چلے جائیں. کہیں ہم نے نوجوان کو یہ بتایا کہ حرام کھانا نحوست ہے اور حلال کھانے میں کامیابی ہے؟ صحیح. کہیں بتایا ہے؟ صحیح ہے. کسی جگہ. اس کو چھوڑ دیں, دینی اداروں میں چلے جائیں. کتنا ٹائم ہمارے ممبر اور خانقاہ کا اس بات پہ صرف ہوتا ہے کہ حلال کی اہمیت کیا ہے. سچ, ہمارے دین کا آغاز ہی سچ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق پہلے کہا گیا اور آپ نے اعلان نبوت بعد میں فرمایا. حلال کھانا عملی سچ ہے. ڈاکٹر صاحب جب کوئی یورپ کا آدمی مسلمان ہوتا ہے نا اور یہاں کا پیدائشی مسلمان, میں نے دیکھا زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ جب ہوتا ہے نا مسلمان بائی چوائس, کمال اس کے اعمال ہوتے ہیں. بندہ دیکھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے آ رہا ہے نا, وہ سوچ سمجھ کے کچھ چیزوں کو چھوڑ رہا ہے اور کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت کو یہی تو چیز تو چاہیے. قرآن مجید میں ہے نا کہ اگر آپ یہ لوگ جو عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایسے جیسے گدے پہ کتابیں لا دی ہوئی ہیں. اچھا. قرآن مجید نے یہ مثال دی ہے. ٹھیک ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نوجوان نسل کے اندر ایک کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ ان کو ان کے منصب سے آشنا کریں گے, ان کی پرائرٹیز کو ری ڈیفائن کریں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, ان کو اپنی ویلیوز پہ فخر ہوگا. ڈاکٹر سید مرزا صاحب, نوجوان کسی بھی قوم کا, اور ڈاکٹر صاحب نے تو ڈرا دیا, انہوں نے کہا 60% نوجوان ہیں اس وقت ہمارے. اگر 60% ہے اور خدا نخواستہ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ یہ معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل ہے, مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. یہ تو ہمارے معاشرے کا زندہ دل ہے نوجوان. اچھا, اس میں جو ڈاکٹر تنولی صاحب اس کو زیادہ ایکسپلین کر سکیں گے. علامہ اقبال کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ نواب آف بھوپال کی جب بیگم جو تھی وہ فیملی وے پہ تھی, تو انہوں نے علامہ اقبال سے پوچھا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کوئی اچھا سا قاری ہو, وہ آ کے بیگم صاحبہ کے پاس بیٹھے پردے کے پیچھے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرے. اس تلاوت کا اثر بچے کے پیٹ میں بھی, ماں کے پیٹ میں بھی ہوگا. یہاں سے شروع کریں. تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے, اسی لیے غوث الاعظم جو ہیں وہ 18 پارے حفظ کر کے نکلتے ہیں ماں کے پیٹ سے, بابا فرید گنج شکر پارے حفظ کر کے والدہ کے پیٹ سے نکلتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر السلام علیکم, آپ کے تھرو پورے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. بڑا زبردست ٹاپک ہے اور یہ ہمارے قوم کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ نوجوانوں کا ملک ہے. مطلب اس بات کو تب سمجھ ہی لیں کہ یہ ملک ہی نوجوانوں کا, پکی ہوگی, بات دوسری اب ہو نہیں سکتی. آپ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے بات شروع کریں. اچھا, بات بھی شروع وہیں سے ہوتی ہے. سر ماں کی تربیت وہ کرتے ہیں. اگر آپ وہ بکس پڑھیں اور بلکہ ان کی نالج لیں, اب تو یوٹیوب پہ بہت زیادہ سب کچھ ہے کہ اس کو حساب کتاب سامنے وہ اس کو بزنس لا پڑھا رہے ہیں, وہ اس کو میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں, وہ اس کو فزیکل فٹنس کی ایکسرسائزز کروا رہے ہیں, وہ اس کی ڈائٹ میں شہد, مچھلی, دودھ, بادام شامل کر رہے ہیں. 9 months کی ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہے, مینڈیٹری ہے کہ ماں کو یہ کرنا ہے. حبرانی سکھا رہے ہیں اور دوسری لینگویج سکھا رہے ہیں جو ان کی لوکل لینگویجز ہیں. انجیر اور زیتون, زیتون پلا رہے ہیں, شہد دے رہے ہیں اس کو ایک ایسا انسان ڈیولپ کروا رہے ہیں کہ جو کہ ملک پہ جب پیدا ہوگا تو دنیا پہ کنٹرول کرے گا. دنیا پہ کنٹرول, اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا, جب پریگننٹ ہو گئی تو وہ تو سمجھے ایک مصیبت ہو گئی اس کے لیے. یعنی سارا معاشرہ, کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, کچھ لوگ کچھ اور طریقے سے اس کو میسج دے رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ 2 نسلیں اس کے پیٹ میں موجود ہیں, جو ایک اور 2 نسلوں کی تکلیفیں, اچھائیاں برائیاں, اور جناب علی جو اس کے ساتھ 9 مہینے میں ہو رہا ہے. تو وہی پروڈکشن آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں آ رہی ہے. اچھا, مارکیٹ میں جب وہ آ گئی تو ہم دیکھیں, ہم نے ابھی تک اپنی نئی نسل کو, جس طرح پروفیسر صاحب نے ابھی کہا ہے,
وہ کانفیڈنس دیا ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا کی سب سے خوبصورت قوم ہیں. واہ. ہم پاکستانی پاسپورٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے. یعنی ہم اپنی شناخت پہ پراؤڈ نہیں فیل کرتے. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے گھروں سے ہو رہا ہے. بچپن سے اس کو تربیت دی جا رہی ہے کہ تم انگریزی, جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا یہ کرو گے, یہ ڈگری لو گے تو تم امریکہ سیٹل ہو جاؤ گے, الٹیمیٹلی یہ ہے تمہاری بات, یا تم یورپ چلے جاؤ گے. او بھائی پاکستان میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری کلاس نے جب MBBS کیا تو میری کلاس میں 500 بچے تھے, 480 امریکہ چلے گئے پہلے ہی بیچ میں سے, 20 یہاں رہ گئے. یعنی آپ یہ سوچیں امپورٹنس کہاں کی دی گئی ہے, امریکہ کی دے دی. تو یہ تربیت سر گھر سے ہوگی, ہماری امپورٹنس. اچھا ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, ینگ نسل کو ہم بلیم کر رہے ہیں, لیکن کیا جو اس کو سکھانے والی نسل ہے وہ ٹھیک ہے؟ یعنی جو بڑے ہمارے گھر میں موجود ہیں, کیا وہ ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے عمل سے یہ سکھا رہے ہیں کہ جو حلال حرام؟ مجھے اپنی جوانی یا بچپن کا خیال آتا ہے کہ جب رشتے بھی جو حرام حلال کے بنیاد پہ ہوتے تھے, بہت اچھا, ایسے لوگوں کے رشتے ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے تھے کہ جناب جن کی آمدنی میں ڈاؤٹ ہے. کہ آج مجھے خیال آیا ہے کہ ہر شے اصل کی طرف لوٹ رہی ہے. تو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, یہ پھر اب دنیا کو ادھر لوٹنا ہے. لیکن ہماری ڈیوٹی ہے نا کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس آرگینک ہے, بالکل ریلیجن بھی ہمارے پاس آرگینک ہے. غازی صاحب بہت خوبصورت بات یہ تھی کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہماری دنیاوی ترقی اور دنیا میں ساری کامیابیاں وہ مذہب سے دوری سے وابستہ ہیں. یہ جدید تاثر ہے. اندازہ فرما لیجئے کہ اسلام کی تاریخ آپ دیکھیں, جتنا ہم پچھلی صدیوں میں اسلام سے جڑے رہے, مذہب کے قریب رہے, ہم ترقی یافتہ تھے. اب جدید علوم آتے جا رہے ہیں مگر بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہم پسماندہ ہیں. زیادہ ترکی کا وزیر اعظم تلاوت کرتا ہے اتنی خوبصورت قرآن شریف کی, ہمارا پیر بھائی ہے. جی ہاں. اور وہ کتنا ترقی ہم سے کر گیا. جی بالکل بالکل. ترکی, ملائیشیا کا وزیر اعظم نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, وہ ہم سے کتنا آگے نکل گیا. خود یہودی قوم وہ اپنے مذہب سے وابستہ ہیں, بہت زیادہ وابستہ ہیں. اور اگر مذہب سے وابستگی سے ترقی نہ ہو سکتی ہوتی تو یہودی سب سے پہلے مذہب. کمال کی بات آپ نے کر دی ہے, کمال کی بات آپ کر. صرف ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اپنے مذاہب سے دور ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں. تو خیر, اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے, جو صوفیاء نے اس خطے میں ہم تک پہنچایا ہے, اس کا آغاز واقعتاً گھروں سے ہونا چاہیے. ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ نوجوان اس سے آشنا ہو جائیں. اور اس کے بعد جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, اس میں غازی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ مذہبی تعلیمی اداروں کا بھی کچھ قصور ہے. ہمارے مذہبی تعلیمی اداروں کو بہت نئے سرے سے اپنے نصاب مرتب کرنے چاہیے. دیکھیں نا, وہاں پہلے تو یہ ہوتا تھا اخبار کی اجازت نہیں تھی کہ اخبار نہیں پڑھ سکتے. اب وہ کمپیوٹر آ گیا, اس سے اتنی خرابیاں پیدا ہوئی کہ اب وہ جو ان پہ ایک جبر کی کیفیت تھی, وہ جب اٹھا کرٹن تو پھر وہ بھی انہوں نے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے. پرانے نصابات میں جی فارسی کے عرفانی متون کا بھی حصہ ہوتا تھا. اب جب صوفیاء کی تعلیمات پڑھی جاتی تھیں, ادب سے, لٹریچر سے آشنائی ہوتی تھی, اور جب لٹریچر پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ بھی سارا موجود ہے, وہ آہستہ آہستہ نکل گیا. اخلاقیات کے لیے بالکل الگ تھلگ اہتمام ہونا چاہیے. یہ بتانا بہت ضروری ہے دونوں طرح کی درسگاہوں میں کہ اسلام کی کچھ احکام ہیں جن کو ہم ظواہر شریعت کہتے ہیں, ان کی اپنی اہمیت ہے. ان ظواہر کا مقصود کیا ہے, اس کا تعلق تو باطن سے ہے نا. ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی ہیں, ہمیں ان تعلیمات کو عملاً اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے. صاحبان منبر و محراب اگر اپنی عملی زندگی میں ظالم ہوں اور ڈکٹیٹر ہوں اور حق کو پسپا کر دینے والے ہوں اور انڈسٹری بنا لیں, اس کو بنا لیں, تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا پیغام جا رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان صاحب کے زبان کا ان کے دل سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے ظاہر کا ان کے باطن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو تمام طرح کی جو دانشگاہیں ہیں اور دینی مدارس ہیں, ان کو بہت زیادہ اس کو فوکس کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے نوجوان اکثریت میں ہیں اور نوجوانوں کے مسائل سب سے زیادہ ہیں, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہ دیکھیں نا, ذہنی انتشار جو ہے, بے سکونی, بے چینی, یہ نشہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ جی بہت زیادہ نشہ جو استعمال اس کا ہماری یہ جو درسگاہیں ہیں,
ماڈرن درسگاہوں میں تو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ۔ اور وہ جو آپ حقہ پیتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آج کل، ماڈرن شیشہ، وہ تو بالکل ایک فیشن کے طور پہ بن گیا ہے۔ یہ اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں۔ میں کالر لے لوں اور پھر اس پہ ہماری گفتگو جاری ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ جی فرمائیں۔ راج صاحب میاں غلام مرسا گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیکسن سے بول رہا ہوں جی میاں صاحب فرمائیں۔ جی کی آتی ہے صاحب، آپ کا پروگرام بہت محبت سے باوضو کا دیکھتا ہوں، صبح صبح ماشاء اللہ آپ کے دلوں کو، ہمیں نوجوان نسل کے دلوں کو منور کرتا ہے آپ کا پروگرام۔ بڑی مہربانی۔ کوئی سوال میرے آپ کے ساتھ پوری ٹیم ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہی ہے 92 کے ذریعے، نوجوان ملاز ماشاء اللہ بہت اصلاح حاصل کر رہا ہے آپ کے پروگرام سے۔ ٹھیک، میرا سوال یہ ہے کہ صاحب کہ آج کل کا نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوص حسنہ، صحابہ علیہ وسلم تعلیمات اور ولی اللہ کی تعلیمات پر عمل کر کے کس طرح معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم، نیکسٹ جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے آج کا، مہربانی۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے ماشاءاللہ بہت زبردست کر رہے ہیں موضوع۔ جی بتائیں۔ وہ کہتے ہیں نا جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، ہاں اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی۔ تو یہ کہ ہمیں جو مسلمان کے طرف جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یا بیٹی یا بیٹا، تو گٹی تو دی جاتی ہے دین اسلام کی، ہاں جی، اور تعلیمات جو ہے دی جاتی ہے وہ انگریزی۔ اس سے آپ کیا لائے ہم اختیار کریں؟ ہاں ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جی۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ بھی میں بھی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میرے ساتھ کالر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹے بتاؤ۔ جی میں نے آپ سے وظیفہ پوچھنا تھا، آخر میں آپ جو وظیفے بتاتے ہیں نا، ان میں میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ کو ہم کتاب الشفا بھجوا دیتے ہیں انشاءاللہ، آپ کا نمبر ہمارے پاس آ گیا، ہم آپ کو کتاب الشفا بھجوائیں گے، اس میں یہ سارے وظیفے موجود ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ دیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، اکرم صاحب فرمائیں۔ غازی صاحب، ایک تو آپ 92 کے پروگرام کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو بہت مزہ آتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ مل کے نعرہ بھی لگاتے ہیں جب وہ اسکول جانے لگتے ہیں۔ اچھا بہت اچھے ماشاءاللہ۔ جی اچھا، حضور گزارش یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، جی کیا کر دوں گا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ پڑھ دیا میں نے، ابھی پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ جی اچھا ماشاءاللہ۔ جی فرمائیں۔ یہ آج کا نوجوان جیسے محمد یوسف تھا، وہ ابھی مسلمان ہوا ہے، وہاں وہ انگلینڈ میں کرکٹر جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، ان میں اور ہمارے نوجوانوں میں کیوں اتنا فرق آ رہا ہے؟ ہم میرا خیال اسلامی تعلیمات سے ہٹ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ اور کوئی ہیں جی کالر؟ جی ڈاکٹر تنولی صاحب آپ ہی جواب دے دیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے،
خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پہلے تو یہ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں سوال پوچھا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کس طرح ہم اس کو اس طرف لائیں کہ یہ معاشرہ جنت نصیب بن جائے۔ جی گائی صاحب، عرض یہ ہے اس وقت جو مادیت کی روح ہے، لبرلزم کا ایک رجحانات ہیں، سیکولرزم کے رجحانات ہیں، اور نوجوانوں کو مذہب سے، دینی اقدار سے ہٹا کے ادھر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ بڑی اچھی روشنی ڈالی، آپ مذہب کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں، آپ دنیا میں آگے نکلنا چاہتے ہیں، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی آئیڈیل آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ کائنات میں کسی بھی طرح کی پروگریس، کسی بھی طرح کی ترقی کا آئیڈیل آپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، 23 سال کا زمانہ، صرف 23 سال، دعوت کے آغاز سے لے کے ریاست قائم کر دی۔ اتنی بڑی ریاست، کوئی مثال ہے؟ 10 لاکھ مربع میل 10 سال میں بنی ہے نا، پہلے تو تبلیغ ہی رہی۔ یعنی تصور کریں، بالکل آپ زیرو سے شروع کریں نا، اس کفر کے معاشرے سے، آپ نے اس کفر کے معاشرے کو توڑا، اس کے رجحانات کو توڑا، بڑی سلطنت دنیا کی بڑی آنکھ ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھ دی کہ اب انسانیت کے لیے اس سے بڑی تہذیب کوئی نہیں ہے۔ اب کوائے کو پڑھتے ہیں، ہم بچپن میں ڈیل کارنیگی کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، یہ چیزیں موٹیویشن کے لیے، انسپائریشن کے لیے۔ بھئی اس سے بڑھ کے انسپائریشن کیا؟ آپ اس پہ سوچیں، آپ کے لیے اس 23 سال میں اتنا سبق ہے، اتنا سبق ہے، آپ دنیا کی کسی بھی بڑی منزل کو سر کر سکتے۔ ایک چیز پہ عمل کر لیں کہ جس مسلمان کے 2 دن یوں فرمایا برابر گزرے وہ خسارے میں ہے۔ من استوى یوما فهو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہو گئے وہ خسارے میں رہ گیا، نقصان۔ یعنی آپ تصور کریں اس سے زیادہ ترقی کی سوچ اور کیا ہو سکتی ہے؟ واہ واہ۔ تو آپ ذات رسالت مآب کے ساتھ اس نوجوان کو وابستہ کریں۔ اچھا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات کہ الناس والا دین ملوک ہیں، کہ کیا ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری، حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ ریسیپروکل پروسیس ہے۔ اچھا، سوسائٹی حکمران بناتی ہے، وہ حکمران سوسائٹی کو متاثر کرتے ہیں، سوسائٹی سے وہ نکلتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر امپیکٹ رکھتے ہیں۔ اچھا جی، وہ ایک اور سبق میں کالر لے لوں پہلے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم غازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی غلام ارسل فریدی قصور سے بول رہا ہوں غازی صاحب۔ جی فریدی صاحب فرمائیں سوال کو۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ممبر و محراب ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارا اصلاح بہت اچھا 1400 صدیوں سے ہم آ رہے ہیں، ان کا بھی کوئی کردار ہونا چاہیے ممبر و محراب کا۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ذرا وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آج کے نوجوان کو بہتر بنانے کے؟ ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ جی، السلام علیکم۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بیٹی فرماؤ۔ میں نجمہ بات کر رہی ہوں سنگلا ہل سے۔ جی بیٹے بتاؤ۔ جی سر، آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت عرصے سے یہ دیکھ رہی ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ سوال میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، خواتین معاشرتی اسلام میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ بہت اچھے، ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر تنولی صاحب ذرا جلدی جواب، یہ ممبر و محراب والا تو ادھر آتا ہے، سوال بنتا ہے ڈاکٹر نظامی صاحب کو۔ اچھا، ممبر و محراب اور خانقاہ کیا کردار ادا کرنا ہے؟ بہت زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں یہ، جس طرح معاشرے میں غازی صاحب ان کا وہ مقام ہے ممبر و محراب کا اور خانقاہ کا جو انسانی جسم میں دل کا مقام ہے۔ واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل ایک ایسا لوتھڑا ہے جس میں انسانی میں کہ اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، کیونکہ یہ معاشرے کی نبضیں ہیں۔ یہاں اگر درستی ہو جائے گی تو پورے نظام میں یقیناً درستی ہوگی۔ بہت اچھی۔ اگر پہلی ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات ہیں اور آپ کا اسوہ ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں، اور وہ باقی ساری چیزیں مل جاتی ہیں پھر بھی۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں یہ بھی سوال جو انہوں نے پوچھا، کہہ رہے خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ میرا تو خیال ہے سارا کردار ہی بے شک اس یوتھ کا وہیں سے شروع ہوگا، پہلی یونیورسٹی جو وہی۔ اس بات سے شروع کر لیتا ہوں کہ جہاں پہ ماں ذہنی اور جسمانی صحت مند ہے وہی گھر آگے چل کے سکتا ہے۔ بہت اچھا، بہت مختصر جواب۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ گھر میں ماں کا ہے۔ اچھا آپ بتائیں، یہ نوجوان نسل جو ہے اس کی فرسٹریشن ہے، سب سے یہ نشہ ہے فلانا ہے، کیا وجہ کیا ہے، اور اس کا علاج بھی بتا دیں؟ کہ جس طرح سے سر دونوں پروفیسر حضرات نے بیان فرمایا کہ رول ماڈلز، ٹھیک، جو نئی نسل ہے اس کے سامنے کون سا رول ماڈل، بھائی کس کو فالو کریں؟
اچھا، یہ جو فالو کرنے والی بات ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک. اب ماں باپ کا کام ہے کہ وہ بتائے. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی ماڈل رہتا ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کی زندگی کو، مختلف واقعات کو اگر بتانا شروع کر دیں بچوں کو، تو پھر باقی کسی اور کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کام ہو جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے اپنے گھروں میں جو رول ماڈلز ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. جیسے آپ سے ٹی وی پروگرام میں سے علامہ اقبال کو سن لیں یا قائد اعظم کے باہر کتنے لوگ ہیں جو ان کے اچھے کاموں کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی سچائیوں اور نیکیوں کے بارے میں نہیں جانتے. اس کے بعد کے لوگ میں نے پاکستان بنانے میں یا اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے لاکھوں رول ماڈلز ہیں، ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں. اچھا فرسٹریشن کہاں ہو رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیے، جب رول ماڈل نہیں ہے، حرام حلال کا کانسیپٹ میں نے جو شروع میں بات کی پہلے ختم ہے جی، وہ تو کہ حرام حلال کا کانسیپٹ ہی نہیں رہ گیا کہ بھائی پڑھو گے بڑے آدمی بنو گے. اچھا بڑے آدمی بننے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کہ پیسہ ہوگا. اب وہ پیسہ آئے گا کہاں سے، کیسے آئے گا، یہ نہیں سکھاتے ہم. یہ نہیں، پیسہ کمانا ہے، یہ ماڈل بن گیا. اچھا یہی وہ اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہی معاشرے میں کرتے دیکھ رہا ہے. فرسٹریشن سکھایا، کتابوں میں کوئی اور بات جا رہی ہے، قرآن میں کوئی اور بات کی جا رہی ہے، کانفلکٹ نظر آ رہا ہے اس کو. تو یہ سب سے بڑا فرسٹریشن ہے. اچھا سر، سب سے جو دوسرا مسائل آ رہی ہے کہ جو انفلکس ہے اس وقت پوری دنیا میں سر آپ کی ٹی وی کے توسط سے، آپ کے توسط سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ معاشرے میں، دنیا میں اس وقت بہت سی کمیونٹیز ایسی ہیں جو ہمارے نئی نسل کو تباہ انڈائریکٹ کر رہی ہیں. نشہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بظاہر تو بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، زیادہ کالجوں یونیورسٹیوں میں یہ وبا پھیل رہی ہے. سر نشہ اس وقت، نشہ جو ہے کھاتے پیتے گرام. آپ کو میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں. نشہ کرنا نہیں، نشہ کرنا تو کہیں اس سے زیادہ ہے. اچھا، جو بیماری میں مبتلا ہو کے کوئی اور کام نہیں کر رہے، صرف نشہ کر رہے ہیں. اچھا اس کی اگلی بات آپ لکھ لیں، اگر ایوریج گھرانہ جو ہے وہ 8 لوگوں پہ مبتلا ہے، تو یہ جو 8 کا مطلب ہے کہ 8 کروڑ لوگ پاکستان میں جو ہے نشے کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں. کیونکہ اگر کراچی شہر پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ آیا نشیوں میں. سر اس کی وجہ ہے نا ٹریفکنگ ہے نا سب سے زیادہ. اچھا بدقسمتی سر دیکھیں، اس ملک میں نشہ بنتا نہیں، ہاں صرف گزرتا ہے دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے. ہم ساری قوم 80 کی دہائی 90 کی اور یہ جو چل رہی ہے اس میں ساری قوم. اچھا جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کسی قوم اس وقت 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے 8 کروڑ لوگ تو افیکٹڈ ہیں نشے کی وجہ سے. یعنی 33% لوگ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے. ایک ماں جب جاتا ہے تو اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ میرا بچہ تو نشہ کرنے گیا ہوا ہے، تو وہ کام کیا کرے گا؟ وہ ماں کیسے کوئی کام کر پائے گی؟ وہ بہن کیسے کالج جا پائے گی جس کا جوان بھائی جو ہے وہ نشے میں مبتلا ہے، کسی روڈ پہ کسی گھر میں پھنسا ہوا ہے؟ 8 کروڑ لوگ. ہم ذکر نہیں کرتے ٹی وی پہ، ہمارا کوئی ایم پی یہ بات نہیں کرتا کہ بھائی یہ اچھا گھروں کے مسئلے ہمارے سب کے. تو سر یہ اچھا وہ نشہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک تو وہی میں نے آپ سے بات کی، ٹائم نہیں دیتے ماں باپ. اچھا ایسی گیدرنگ میں پھر بڑا کوئی ایسا لگتا ہے کہ کارنامہ ہے نشہ کرنا، میں نے نئی نسل کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا پھر ہمارے اندر جبلی فطرت ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے کے دیکھتے ہیں، کر کے دیکھ لیں گے، وہ کچھ نہیں ہوتا، لے لو ایک دفعہ لے لو، کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا، پھر یہ ہو جاتا ہے. سر میں نے گھر بکتے دوسرا جو ان کی دوستی ہیں اس پہ بھی ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے. یہ جو پارٹیوں پہ جانا. سر میں آپ کو چھوٹی سی مثال میں دے دوں، اور یہ بات تو ویسے ایسی نام نہیں لوں گا. ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے سر، اور اس بہت بڑی پارٹی کے نسل میں سے ایک بچے نے نشے کا کام کیا. میں نے اس بچے کو، اس کے رہنما کے بچے کو زنجیر سے بندھے ہوئے دیکھا، اور الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کچھ نہیں کر سکا. کیا کر سکتا تھا نشے کی بیماری کے اندر؟ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے یہ سارے جب نشہ پڑ جاتا ہے تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں جی اس بات پہ کہ نکلسن نے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد گیا لیکچر دینے کے لیے، اس نے کہا انسانیت کی تباہی ہو گئی ہے، اور اس کا حل جو ہے اس وقت یہی ہے کہ رومی اور سعدی پہ اپنی درس گاہوں کے دروازے کھولو. جی بے شک ایسا ہی ہے. ہم نے بند کر دی. بالکل ہم نے نہیں رومی پڑھانا، نہیں پڑھانا. میں تو اقبال کو آج پڑھ رہا تھا سحری سے لے کر، اور کئی جہتیں کھل رہی تھی. میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر تنوری صحیح ہوتا ہے کہ اقبال پڑھاؤ ان کو، قوم کو. غازی صاحب وہ اقبال اس لیے چبھتے ہیں کہ ان کی جو تربیت ہوئی ہے اور انہوں نے جو رہنما اصول بتائے ہیں اسوہ رسول سے روشنی لے کر، وہ سوٹ نہیں کر رہے ہوتے نا. وہ نوجوان اقبال، اس کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے ایام شباب کا، کہ دروازے پر آئے ہوئے سائل کو جو بار بار آ رہا تھا اقبال نے ڈانٹا. اچھا. اور ان کے والد
جو ظاہراً پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن آپ دیکھیے کتنے بڑے آدمی تھے اور ان بنیادوں پر کتنا قائم تھے. انہیں جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے روتے ہوئے بیٹے سے کہا کہ اقبال میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایک نوجوان امت کا بیٹے کے طور پر تجھے دیا گیا تھا, تجھ سے اتنی تربیت نہیں ہو سکی کہ وہ سے آداب رسالت کا احساس ہو, اور قرآن میں ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو اقبال کہتے ہیں کہ میں اس قدر شرمندہ ہوا اور اس بات کا اتنا اثر ہوا مجھے کہ زندگی بھر ڈانٹ والا عمل مجھ سے پھر نہیں ہوا. پھر اسی ان پڑھ باپ نے, ان پڑھ میں کہہ رہا ہوں جس کو آج ہم میں سمجھ رہا ہوں ودن کامرس, بالکل, اس نے کہا بیٹے کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہ بیٹا قرآن کریم پڑھنا بہت اچھی بات ہے لیکن کاش تم ایسا پڑھو کہ یہ محسوس کرو کہ خداوند تعالیٰ خود تم سے خطاب کر رہا ہے اور تم پر اتر رہا ہے, یہ یعنی تمہاری زندگی کا حصہ بن کیا ہے جی, جب تک نہ ہو نزول کتاب, جب تک تیرے ضمیر پر نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. نہ صاحب کشاف. اچھا جی, اب وہ الا بذکر اللہ تطمئن, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ تو طے شدہ بات ہے غائی صاحب, جو ہماری ذات کا خلا ہوتا ہے اور احساس تنہائی ہوتا ہے فکری سطح پر یا نفسیاتی سطح پر, وہی ہمیں بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے. مذہبی بے راہ روی اسی سے پیدا ہوتی ہے, عملی فکری بے راہ روی سب اسی سے پیدا ہوتی ہے. جسمانی اور ذہنی بیماریاں روح سے شروع ہوتی ہیں کیونکہ روح بنیاد ہے, کی غذا اس کو روح کی غذا ہے ذکر الہی. جتنا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قریب ہوں گے, ان کو یاد کریں گے, اور صوفیاء نے تو جو بہت زبردست ایک تھیراپیوٹک ایفیکٹ ہے صوفیاء کی تعلیمات میں, یعنی وہ ذکر کرواتے تھے, محفلیں کرواتے تھے اور بہت اچھے انسان معاشرے کی تحویل میں دیتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو روح کا مقام رکھتی ہیں سوسائٹی میں, ہمارے مدرسے, ہماری مساجد اور ہماری خانقاہ ہیں, ان سے نکل کر کس نوعیت کے لوگ معاشرے میں آ رہے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا. تو چنانچہ میں تو پھر وہی تجویز کروں گا کہ بہت زیادہ روحانیات اور اخلاقیات کے نظام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں جہاں جہاں خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, پھر ترقی کیسے ہوگی یہ بتائیں نا. اب پرابلم آج کا یہ ہے کہ جی اگر یہ ہم اسپرچول تھیراپی دینا شروع کریں ڈاکٹر نظامی کے مطابق تو پھر ہم آگے کیسے چلیں گے جی, ترقی کیسے ہوگی؟ ایسا ورزی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح اشارہ فرما رہے ہیں, اسپرچول تھیراپی کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے آپ لوگوں کو تسمیاں دے کے مسئلوں میں بٹھا دیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تزکیے کے ذریعے سے اتنا کریکٹرل کرداری طور پہ مضبوط کر دیں کہ وہ اپنے بیسک سے کبھی منحرف نہ ہوں. واہ, اس میں آپ کی بقا ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. لیاقت علی خان نے قائد اعظم کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ڈیل کر لی کانگریس سے اور بعد میں دھوکہ ہو گیا. اب وہ بڑے شرمندہ. قائد اعظم نے ان کو بلایا, فرمایا لیاقت تم نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا, میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, تم ہندو سے کبھی سیاست میں آگے نہیں نکل سکتے. میں کبھی 2 نمبر گاندھی نہیں بننا چاہوں گا, 1 نمبر جناح رہنا چاہوں گا. آپ کی اور میری طاقت صرف سے چاہیے, آئندہ یہ غلطی نہ کرنا. بھائی صاحب اس چیز نے ہمیں اس منزل پہ پہنچایا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ ساری باتیں چھوڑ دیں, صرف 9 اپریل 1946 کا وہ حلف نامہ دیکھ لیں جس پہ قائد اعظم نے بھی دستخط کیے تھے کہ ہماری منزل کیا ہے. ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں پاکستان ہماری منزل اور اس کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے, اور وہ ڈٹ گئے. اور آپ دیکھیں 1 سال پورا ہونے سے پہلے آپ کو ملک مل گیا. بھائی صاحب کردار اتنی بڑی طاقت ہے, آپ اس کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. یعنی نصب العین جو ہے وہ اگر قوم کا پہلی بات آپ اس نسل کو انٹلیکچوئل کلیئرٹی دیں, بالکل اس کو شرح صدر دیں کہ آپ کا مقام و منصب کیا ہے. وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس نوجوان کو جب آپ اعتماد دیں گے, یہ اتنی بڑی طاقت ہے یہ نوجوان, یہ ہر امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے. یزل کا دستے قدرت تو زبان تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں. اب یہ جو مغلوبیت ہے نا گماں کی, اس سے نوجوان کو نکالنا ہے. وہ اپنے گماں کا مغلوب ہے, گماں اس کا کچھ اور بنا ہوا ہے, اس گماں کو یقین میں بدلنا ہے. اور جب آپ اس کو کانفیڈنس دیں گے تو وہ اس کو اگلی بات کی راہ پہ ڈال. بھائی صاحب جو تصوف ہے, صوفیاء کا طریقہ ہے, سیرت مطہرہ ہے, اس سے اس کو یہ بتانا ہے کہ ویلیوز پہ قائم ہونے میں تمہاری بقا ہے. جی سر, سچائی میں تمہاری بقا ہے, حلال میں تمہاری بقا ہے. دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہے, تھوڑی آزمائش ہے, لیکن اگلا سفر تمہارا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا سفر. جی ڈاکٹر صاحب, کامیابی کا سفر. 2 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ بتاتا ہوں سر. بک سے کیجیے گا. ہمارے بہت چھوٹی سی بات, ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں. ہم نے علی حجویری داتا صاحب کے بہت بڑے رول ماڈل ہیں, لیکن کچھ سیکشنز اس کی بات ہی نہیں کرتے. وہ جب لاہور آئے اپنی ڈیوٹی ڈیپوٹیشن پہ, تو لاہور کا چکر لگایا. انہوں نے کہا جی, ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا دیکھا, انہوں نے کہا جی تھو تھو تھو,
نیکسٹ ڈے چکر لگایا تو انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی واہ واہ واہ. انہوں نے کہا جی بھی جب پہلے دن آپ نے کہا تو دوسرے دن کہا واہ واہ واہ. تو آپ نے جواب دیا کہ پہلے دن میں برے لوگوں کو ڈھونڈنے نکلا تھا تو مجھے قدم قدم پہ لاہور میں برے لوگ ملے. نیکسٹ ڈے میں اچھے لوگوں کو ڈھونڈنے نکلا, مجھے قدم قدم پہ اچھے لوگ ڈھونڈنے نکلے. تو بچوں کی تربیت میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس دے کہ بھئی آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں. تو وہی خانقاہی نظام, وہ بزرگوں کی نظام, تو وہی چینج آپ کو لے کر آ جائیں گے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ ساری محنت ہم کیوں کرا رہے ہیں ینگ نسل کو. آپ ان سے پوچھیں گے کیوں بننا چاہتے ہو بھائی, ڈاکٹر انجینئر یا اگر بڑی پوسٹ پہ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ الٹیمیٹ سکون حاصل کرنے کے لیے. پیسہ آئے گا تو سکون ہوگا, پوزیشن ہوگی تو سکون ہوگا, بڑی پوسٹ ہوگی تو سکون ہوگا, گھر ہوگا تو سکون ہوگا. اگر سکون حاصل کرنا ہی ہے تو اس کا بہت شارٹ کٹ ہے, اور شارٹ کٹ یہ ہے کہ سچ بولو, اچھے کام کرو, لوگوں کی خدمت کرو, اپنے باپ کی, روحانی باپ کی عزت کرو. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, اللہ اس کے رسول کو مانو تو سکون حاصل ڈائریکٹلی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اصل ہمارا ایک جو المیہ ہے نا, آپ تینوں حضرات خدمت میں عرض کروں, وہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو, دین ہم نے مذہب کو مسجد تک محدود کر دیا, اور وہ بھی مسجد میں اس حد تک ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, وہاں مسلمان ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام, نسخے کا وقت ہو گیا ہے, وقت چونکہ بہت ہی کم ہے. 7 روز یہ حصول روزگار کے لیے ہے جی. 7 روز بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں, 11 بار درود ابراہیمی, اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی بہتر روزگار مل جائے گا. اول و آخر درود پاک پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں, اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے بڑا دور حاضر کا نوجوان معاشرتی اصلاح کے تقاضے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت, لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے, کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے. برما, فلسطین, کشمیر کے مسلمان سب آزاد ہو جائیں. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. گلی گلی گونج رہا ہے انشاءاللہ تا قیامت گونجتا رہے گا. میرے تینوں مہمان زوردار نعرہ لگائیں گے. سامعین ناظرین مل کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.